الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے، بہت سی معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تو چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو میرے لیے نہیں، کم سے کم آپ کے دل میں یہ تو سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے دماغ میں، کہ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جن کے دماغ میں خرافات، وسوسے، شیطانی عمل گھسے ہوئے ہیں، ان کے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے اور کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پہلے میں دنیا کی بات بتا دوں کہ دنیا کن لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ پہلا وہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو، ٹھیک بات، صحیح بات کہہ رہے ہیں، غلط بات نہیں کہہ رہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بڑا مکان ہو، جس کی دکان ہو، جس کے پاس عیش و آرام کا سب کچھ سامان ہو، وہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہو گے کہ وہ تو اتنا کامیاب ہے، ہر چیز ہے، ہم تو کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں کیوں کامیاب نہیں ہے؟ اللہ کی نظر میں اس لیے کامیاب نہیں ہے کہ وہ گھر تو اس کا بڑا ہے، لیکن اس گھر میں وہ کسی بھی غریب آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلاتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ پیسہ تو اس کے پاس بہت ہے، لیکن صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں، مدرسے میں، مسجد میں اور غریب لوگوں کو پیسہ نہیں دیتا ہے، تو کہاں سے وہ اللہ کو محبوب ہوگا وہ بندہ؟ جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی بزرگ آدمی، کوئی پریشان آدمی پڑا ہوا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، تو میرے بھائی وہ کہاں سے اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے؟ کہاں سے وہ اللہ کا سفیر بندہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی کیوں اللہ اس کو پسند کرے گا؟ کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ تو نے پیسہ کمایا اپنے لیے، تیرے پاس گاڑی ہے، اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، تیرے پاس گھر ہے، اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا جو اللہ تجھ کو پسند کرے گا؟ کیا کیا تو نے؟ گناہ وہ کرتا ہے، زنا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے، غلط کام تو کرتا ہے، کہاں سے اللہ پسند کرے گا؟ اس میں تو ایک بھی عادت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ عادت اللہ تعالیٰ میرے بھی دل میں ڈالے اور آپ حضرات کے بھی دل میں ڈالے۔ توبہ کرنے والے، جو لوگ بہت کثرت سے توبہ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، آنسو بہا کے، گڑ گڑا کے معاف کروا لیتے اپنا گناہ۔ کوئی انسان کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار بہت کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے آ کے اور ہم اس کو معاف کریں۔ عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے۔ میرے بھائی یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کچھ نیک عمل نہیں کر پاتے ہو، چلو آپ سے نہیں ہو پاتا ہے، ایک مثال پیش کی
تو آپ کم سے کم دوسرے لوگوں کو برے کاموں سے روک تو سکتے ہو. کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو منع کر سکتے ہو کہ آپ یہ کام نہ کرو، یہ کام غلط ہے. اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا اپنے لیے. تو میرے بھائی، ہم لوگوں کو یہ کام کرنے چاہیے. پہلی بات، توبہ. گناہ جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، کوئی سا بھی ہو، حقوق العباد میں ہو یا حقوق اللہ میں ہو، ہمیں توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. گناہ ہو رہا ہے، ہونے دو، بیر بیر توبہ کرو. اس لیے کہ غلطی کرنا نہیں، غلطی کر کے توبہ نہ کرنا غلطی. اصل میں غلطی ہو گئی، وہ غلطی نہیں تھی. اب آپ نے جو توبہ نہیں کی، اصل میں وہ غلطی تھی. تو میرے بھائی، توبہ ضرور کرو. اور اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا وہ. آج ہی سے عہد کرو کہ ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے کہ اللہ، جو ہم سے چھوٹی موٹی خطا ہوئی ہم کو معاف کر دے، آئندہ ہم کچھ غلطی نہیں کریں گے. اللہ معاف کر دے گا. پھر ہو جاتا ہے، پھر کرو توبہ. چلو قیامت کے دن اگر نیک لوگوں میں شمار نہیں ہوا، چلو وہ نیک تھے، ہم اس میں نہیں شمار ہو جائے، لیکن جو توبہ کرنے والے تھے کم سے کم اس میں تو شریک ہو جائیں گے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین.